السلام علیکم ویورز، میں صوبہ بہار کے جس دیہاتی علاقے کی واردات سنانے چلا ہوں اس میں دو بڑے پیر تھے۔ مریدی کا حلقہ دونوں کا وسیع تھا۔ ان میں سے ایک کا نام شاہ مہتاب ولی اللہ تھا اور شاہ مہتاب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ چھوٹے سے گاؤں راجن میں رہتا تھا۔ وہاں اس کی کشادہ اور دیدہ زیب حویلی تھی جسے لوگ تقدس کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ گاؤں میرے تھانے کے علاقے میں آتا تھا۔ دوسرے پیر کا گاؤں دوسرے تھانے کے تحت تھا۔ اس واردات کا تعلق صرف شاہ مہتاب کے ساتھ ہے، اس وجہ سے میں دوسرے پیر کا ذکر مزید نہیں کروں گا۔ میں اس اعتراف میں ذرا بھی جھیپ یا شرم محسوس نہیں کرتا کہ میں خود شاہ مہتاب کا مرید تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر مریدی کی بیعت تو نہیں کی تھی، لیکن عقیدت مندی کٹر مریدوں جیسی تھی۔ دیہاتیوں کے علاوہ قریبی قصبے کے تعلیم یافتہ مسلمان بھی شاہ مہتاب کے اگر باقاعدہ مرید نہیں تھے لیکن اس کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک رات میرے گھر کے دروازے کی دستک نے مجھے بڑی گہری اور پرسکون نیند سے جگا دیا۔ میں اپنے تھانے داری کو کوستا ہوا دروازے تک گیا اور تھانے دارانہ روب سے پوچھا، کون ہے؟ دروازہ کھولیں، تھانے سے ایک کانسٹیبل آیا تھا۔ میں نے کہا، تم یقیناً اچھی خبر نہیں لائے ہوگے۔ بہت بری خبر ہے صاحب، اس نے رندی ہوئی آواز میں خبر سنائی۔ شاہ مہتاب ولی اللہ کا قتل ہو گیا ہے۔ لاش ان کے سونے کے کمرے میں پڑی ہوئی ہے۔ بخدا یوں لگا جیسے میں جاگا ہی نہیں، خواب دیکھ رہا ہوں اور بہت برا خواب۔ لیکن کانسٹیبل کی سسکی سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خواب نہیں۔ کانسٹیبل رو رہا تھا۔ میرے تھانے کے چند افراد شاہ مہتاب کے مرید تھے۔ وقت دیکھا رات کے 2 بج رہے تھے اور میں نے بڑی تیزی سے وردی پہنی اور تقریباً دوڑتا ہوا تھانے پہنچا۔ وہاں تو سارا تھانہ ہی بیدار ہو چکا تھا۔ شاہ مہتاب کے جو کانسٹیبل مرید تھے وہ ہچکیوں اور سسکیوں لے کر رو رہے تھے۔ رپورٹ لانے والے کے ساتھ گاؤں کا مکھیا بھی تھا۔ میں اس مکھیا کی بجائے اسے نمبردار لکھوں گا کیونکہ یہاں جرم و سزا کی جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں اس میں نمبردار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس ہندو نمبردار کے ساتھ گاؤں کے 2 اچھی حیثیت والے زمیندار تھے۔ یہ دونوں مسلمان تھے۔ ذہن میں رکھیے، شاہ مہتاب کے گھر میں کوئی اور مرد نہیں تھا۔ ان کی عمر 50 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ 2 بیویاں تھیں اور صرف ایک بیوی میں سے ایک بیٹا تھا جو ابھی بہت چھوٹا تھا۔ باقی 4 یعنی غالباً 5 بیٹیاں تھیں۔ ابتدائی رپورٹ لکھنے کے لیے جو ضروری معلومات تفصیلات درکار تھیں وہ میں نے رپورٹ لانے والے سے لی اور تحریر کر لیں۔ یہ تو ضابطہ پولیس کی کارروائیاں ہوتی ہیں جو تفصیل سے بیان کرنا کوئی ضروری نہیں۔ پیر کا گاؤں وہاں سے 1.5 پونے 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ بھی زمانہ تھا کہ پولیس کے پاس کوئی موٹر ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی۔ تیز رفتار ذریعہ گھوڑا ہوتا تھا اور کانسٹیبلوں کے پاس سائیکل ہوتی تھی۔ پیدل چلنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ زمانہ پیدل چلنے کا ہی تھا، لیکن نقصان یہ ہوتا تھا کہ موقع واردات پر پہنچنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ کچھ اسی طرح میں عملے کے ضروری افراد کو اور رپورٹ لانے والوں کو ساتھ لے کر واردات والے گاؤں پہنچ گیا۔ راجن گاؤں کوئی ایسا چھوٹا بھی نہیں تھا لیکن اتنا بڑا بھی گاؤں نہیں تھا۔ صوبہ بہار ہندو اکثریت کا صوبہ تھا۔ دیہاتی علاقے میں مسلمانوں کی آبادی ذرا زیادہ تھی لیکن اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ راجن گاؤں کی زیادہ آبادی ہندوؤں کی تھی۔ میں جب حویلی پہنچا تو گاؤں کی ساری ہی آبادی حویلی کے سامنے اکٹھی ہو چکی تھی۔ ذرا سی دیر میں سارے گاؤں کو پتہ چل گیا تھا کہ پیر صاحب قتل ہو گئے ہیں۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ خاصی کشادہ حویلی تھی جو قلعہ نما تھی۔ مجھے اندر لے جایا گیا۔ ان افراد کو جو مجھے تھانے سے لائے تھے میں نے باہر ہی کھڑا کر دیا اور پیر کی دونوں بیویوں کے ساتھ اس کمرے میں آ گیا جس میں لاش پڑی تھی۔ اس علاقے میں ابھی بجلی نہیں گئی تھی۔ میرے ساتھ 3 لمبی ٹارچیں تھیں۔ حویلی میں لیمپ جلایا گیا تھا، اس کی روشنی خاصی زیادہ تھی۔ یہ شاہ مہتاب کا بیڈ روم تھا۔ مقتول کی لاش پلنگ پر پیٹھ کے بل پڑی تھی۔ چہرے پر کربناک تاثر تھا۔ منہ کچھ زیادہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ چہرے کا یہ تاثر یہی بتا رہا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ میں نے اس کی گردن دیکھی، ہاتھوں سے گلا گھونٹنے کے صاف نشانات موجود تھے۔ شیرک کے دائیں اور بائیں طرف ایسے نشانات تھے جیسے قاتل کے ناخن کھال میں اترے ہوں۔ گردن کے دائیں بائیں بھی نشان تھے جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ پہلے اس کی شیرک ایک ہاتھ سے دبائی گئی تھی پھر دونوں ہاتھوں سے دبائی گئی یعنی گلا گھونٹا گیا۔ جو خاص بات دیکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ لاش نیم برہنہ تھی۔ کرتا پہنا ہوا تھا، پاجامہ نہیں تھا۔ پاجامہ پلنگ کی ایک پائیتی والے کونے میں پڑا تھا۔ پلنگ پوش سفید تھا، اس پر ٹوٹی ہوئی رنگین چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ واردات میں عورت ہوگی تو ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ضرور ہوں گی۔ یہ عموماً زبردستی کی نشانی ہوتی ہے۔ یوں بھی کہہ لیں کہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں سے یہ یقین ہو جاتا ہے
کہ قتل کے وقت ایک عورت بھی یہاں موجود تھی۔ مقتول کی بڑی بیوی نے مجھے بتایا کہ چوڑیوں کے کچھ ٹکڑے فرش پر بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ ٹکڑے دیکھے اور چن لیے۔ پلنگ والے ٹکڑے بھی میں نے اکٹھے کر کے اپنے قبضے میں لے لیے۔ پلنگ پوش پر مجھے کچھ اور نشانات بھی نظر آئے۔ اس پر ذرا سی مٹی بکھری ہوئی تھی اور ایسے نشانات بالکل واضح تھے کہ پلنگ پر کوئی چڑھا ہے جو جوتے پہنے ہوئے تھا۔ 2 نشانات جوتیوں کے رگڑ کے تھے۔ ان جوتیوں کے نیچے مٹی لگی ہوئی تھی۔ قاتل جوتیاں پہنے ہوئے پلنگ پر چڑھا، سوئے ہوئے مہتاب پر بیٹھ گیا اور اس کا گلا گھونٹ دیا، لیکن چوڑیوں کے ٹکڑے بتاتے تھے یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت تھی۔ چوڑیوں کا ٹوٹنا اور ان کے ٹکڑوں کا پلنگ کے علاوہ فرش پر بکھر جانا مزاحمت اور دھینگا مشتی کی نشاندہی تھی۔ پولیس والے جذباتی نہیں ہوا کرتے، لیکن میں صدمے کی کیفیت میں تھا اور جذبات مجھ پر غالب آ رہے تھے۔ یہ تو میرا پیر و مرشد تھا جس کے درس نے مجھے متاثر کیے رکھا تھا اور میری زندگی اسی سانچے میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ یقین جانے میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، میں نے عہد کر لیا تھا کہ دن رات ایک کر دوں گا اور قاتل کو پکڑ کر سزائے موت دلاؤں گا، لیکن کمرے میں ایک ایسی چیز دیکھی جس نے مجھے کچھ اور ہی نوعیت کا صدمہ پہنچایا۔ وہ تھی شراب کی بدبو جو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ پلنگ کے تکیے کی طرف ایک گول تپائی پر شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں اور وہ گلاس بھی تھا۔ بوتل آدھی خالی ہو چکی تھی اور 2 گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی شراب پڑی ہوئی تھی۔ میرا دل تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا کہ میرا پیر و مرشد شراب بھی پیتا۔ میں نے صدمے اور جذبات میں آ کر یہ احمقانہ حرکت کی کہ لاش کے کھلے ہوئے منہ پر جھک کر ناک اس کے قریب کر کے سونگھا تو شراب کی بو نے مجھے جیسے زور سے دھکا مارا۔ چوڑیوں کا ٹوٹنا اور ٹکڑوں کا اس طرح بکھر جانا ایک واضح ثبوت تھا کہ کمرے میں کوئی غیر عورت آئی تھی یا لائی گئی تھی۔ بات تو یہ بھی میرے لیے صدمے والی تھی، لیکن اپنے آپ کو میں نے یہ دھوکہ دیا کہ شاہ مہتاب کو اپنی دونوں بیویوں میں سے کوئی اس کے پاس آئی ہو۔ میں نے تصدیق یا تردید کی خاطر دونوں بیویوں سے پوچھا کہ آج رات دونوں میں سے کون اس کے پاس تھی۔ دونوں نے انکار میں سر ہلایا۔ 1 مہینہ ہو گیا، چھوٹی بیوی نے کہا، ہم دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی رات اس کمرے میں نہیں سوئی، نہ بلائی گئی۔ یہ کوئی اور تھی، چھوٹی بیوی نے کہا۔ آپ نے یہاں جو دیکھنا ہے دیکھ لیا، پھر میں آپ کو بتاؤں گی وہ کون تھی۔ مجھے ان دونوں بیویوں پر بھی شک تھا۔ میں نے دونوں کے بازوؤں میں چوڑیاں دیکھی، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے ان دونوں کی چوڑیوں سے ملا کر دیکھنے تھے، لیکن فوری طور پر نہیں۔ کوئی گھریلو تنازع قتل کا باعث ہو سکتا تھا۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ اچھی طرح کر لیا اور موقع واردات کو پوری تسلی سے دیکھ لیا تو لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا انتظام کر دیا۔ لاش کو 9-9.5 میل دور سرکاری ہسپتال میں جانا تھا۔ دونوں بیویاں مجھے ایک کمرے میں لے گئیں، یہ بھی بیٹھک جیسا کمرہ تھا۔ چھوٹی بیوی نے کہا، وہ مجھے کچھ بتائے گی، یہ عورت کون ہو سکتی ہے جس کی چوڑیاں واردات والے کمرے میں ملی تھیں۔ میں نے اس بیوی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بڑی سے کہا کہ وہ بھی چلی جائے، میں اسے بھی بلاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے چھوٹی بیوی سے گھر کے افراد کی تفصیل پوچھی۔ یہ تفصیل کچھ یوں تھی۔ مقتول کی ایک تو یہ بڑی بیوی تھی جسے پہلی بیوی کہہ لیں۔ اس کی عمر 45 اور 50 سال کے درمیان تھی۔ جوانی ڈھل گئی تھی اور ویسے بھی وہ واجبی شکل و صورت کی تھی۔ چھوٹی بیوی کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ جوانی کا عروج تھا اور دلکش شکل و صورت والی تھی اور جسم کی ساخت کے لحاظ سے تو اس میں ایک خاص جاذبیت بھی تھی۔ میں نے یہ خاص بات دیکھی تھی کہ ان دونوں بیویوں کی آنکھوں میں ذرا سی نمی نہیں تھی۔ چہروں پر اداسی کا تاثر تو تھا، لیکن ان کی کیفیت ماتمی ہرگز نہیں تھی جو جوان عورتوں کے چہروں پر آ جاتی ہے جب وہ بیوہ ہو جاتی ہیں۔ بڑی بیوی کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی عمر 20 سال کے لگ بھگ اور دوسری 15-16 سال کی تھی۔ چھوٹی کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 6 سال اور ایک بیٹی تھی جو 10 سال کی تھی۔ اس طرح گھر میں اور کوئی مرد نہیں تھا۔ چھوٹی بیوی نے سلیٹی رنگ کا ململ کا دوپٹہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ اس عورت کا دوپٹہ ہے جو مقتول کے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے ساری بات سنائی جو میں اپنی زبانی آپ کو سناتا ہوں۔ ان کے پاس گھڑی تو تھی نہیں جو پتہ چلتا کہ یہ واقعہ کتنے بجے کا ہے۔ اس نے یوں بتایا کہ آدھی رات گزر گئی تھی جب وہ پیشاب کرنے کے لیے باہر آئی۔ حویلی کا ایک دروازہ تو سامنے کی طرف تھا جدھر سے مرید وغیرہ آتے تھے اور ملاقات والے بڑے کمرے میں بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دروازہ حویلی کے دائیں پہلو کی طرف تھا جو عام لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ چھوٹی بیوی نے بتایا، دروازے سے رات کے وقت پیر کے خاص ملاقاتی آیا اور جایا کرتے تھے۔ خاص ملاقاتیوں میں عورتیں خاص طور پر شامل ہوتی تھیں۔ چھوٹی بیوی جب مجھے یہ تفصیلات سنا رہی تھی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شاہ مہتاب ولی اللہ کی اصلیت سے پردہ اٹھا رہی ہے۔
اور جسے میں سونا سمجھتا رہا وہ پیتل یا تانبے کی شکل میں میرے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ صحن میں آئی تو اسے حویلی کے اس بغلی دروازے کا ایک کیواڑ ذرا سا کھلا ہوا نظر آیا۔ وہ ایک عورت دکھائی دی جو دروازے میں سے باہر نکل رہی تھی۔ اگر چھوٹی بیوی کو اس وقت معلوم ہو جاتا کہ یہ اس کے خاوند کا قتل کر کے یا قتل کروا کے بھاگ رہی ہے تو وہ دوڑ کر اسے پکڑ لیتی، لیکن چھوٹی بیوی نے صرف یہ محسوس کیا کہ آدھی رات کے وقت ایک عورت کا اس دروازے میں سے اندر آنا اور چلے جانا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ اس نے بتایا یہ تو شاہ مہتاب کا روز کا معمول تھا۔ چاندنی تو خاصی چمکدار تھی لیکن چاند افق کی طرف چلا گیا تھا، اس لیے سائے اس طرح پڑ رہے تھے کہ چھوٹی بیوی اس عورت کو پہچان نہ سکی اور اس عورت کو آمنے سامنے سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ دروازے میں عورت کا دایاں پہلو اور چہرہ دائیں طرف سے نظر آیا تھا اور دروازے میں سے نکل گئی تھی۔ چھوٹی بیوی کو رکھوالی والے کتے کا خیال آیا جو کھلا ہوا تھا۔ وہ حویلی کے باہر موجود تھا۔ وہ بل ڈاگ تھا جسے پنجاب میں بوہلی کہا جاتا ہے۔ وہ خونخوار کتا تھا۔ اس عورت کے نکل جانے کے فوراً بعد کتا غرایا پھر بھونکا۔ یہ آوازیں چھوٹی بیوی نے سنی لیکن دروازے میں جا کر دیکھا نہیں۔ یہ عورت کون تھی؟ وہ جانتی تھی حسب معمول شاہ مہتاب نے ایک عورت کو اپنے بیڈ روم کی زینت کا ذریعہ بنایا ہوگا۔ کتا جب بھونکا تو چھوٹی بیوی نے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنی اور پھر کتے کے غرانے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ چند سیکنڈ بعد عورت کی چیخ سنائی دی تو تب چھوٹی بیوی باہر کو دوڑی۔ وہ جو کوئی بھی ہے اسے کتے سے بچا لے، اس خونخوار کتے نے تو اسے چیڑ پاڑ دینا تھا۔ یہ حویلی گاؤں سے باہر تھی اور اس کے ارد گرد جگہ خالی تھی اور ذرا فاصلے سے کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ چھوٹی بیوی باہر نکلی تو اسے 20-25 قدم دور یہ منظر نظر آ گیا کہ کتے نے عورت کو اگلی ٹانگیں اٹھا کر پکڑ لیا ہے۔ کتے نے اسے کاٹا بھی ہوگا اور پنجوں سے اس کی کہیں کہیں سے کھال بھی اتار دی ہوگی، لیکن کتا خود ہی رک گیا تھا اور عورت دوڑتی گئی اور حویلی کے پچھواڑے چلی گئی۔ اس جگہ درخت کچھ زیادہ تھے جن کے سائے میں کتا نظر تو آتا تھا لیکن بہت اچھی طرح نہیں، صرف یہ نظر آیا کہ کتا ایک جگہ ناچ کود رہا ہے۔ چھوٹی بیوی بڑی تیزی سے کتے تک پہنچی۔ اس نے دیکھا عورت کا دوپٹہ اس طرح کتے پر گر پڑا تھا جیسے کتا جال میں پھنس گیا ہو۔ دوپٹہ عورت نے دانستہ نہیں پھینکا تھا۔ کتے نے جب اس تک پہنچ کر اس پر حملہ کیا تھا تو اس کا دوپٹہ سرک کر کتے کے جسم اور سر پر گرا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کتا رک گیا اور اب اپنے آپ کو اس دوپٹے سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چھوٹی بیوی نے جا کر کتے کو دوپٹے سے آزاد کرایا اور اسے پٹے سے پکڑ لیا۔ چونکہ یہ کتا ان کا اپنا تھا اس لیے وہ چھوٹی بیوی کے ہاتھ چاٹنے لگا اور پیار کی حرکتیں بھی کی۔ چھوٹی بیوی دوپٹہ ساتھ لے کر واپس آ گئی اور حویلی میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اسے کہا وہ ایسی عورت کو کتے سے بچانے کے لیے کیوں دوڑ پڑی جو اس کے خاوند کے بیڈ روم میں آئی تھی؟ چھوٹی بیوی نے جواب دیا یہ محض انسانی ہمدردی کا جذبہ تھا۔ اس نے یہ بھی یہ عورت اپنے آپ ہی اس کے خاوند کو غارب کرنے نہیں آئی تھی بلکہ اس کا خاوند جسے میں اور بے شمار لوگ ولی اللہ سمجھتے تھے وہ عورتوں کا شکاری اور رسیا تھا۔ پھر چھوٹی بیوی نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ کچھ خوش اور مطمئن ہو رہی تھی۔ اس نے ایک عورت کو کتے سے بچا لیا لیکن معلوم نہیں کیا بات تھی کہ وہ اپنے دل پر کچھ گھبراہٹ بھی محسوس کرنے لگی تھی جیسے کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو یا ہونے والا ہو۔ اس نے شاہ مہتاب کے کمرے میں دیکھا۔ کمرے کا ایک کیواڑ کھلا ہوا تھا اور لالٹین کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ عورت کے جانے کے بعد شاہ مہتاب کا دروازہ بند کر لینا چاہیے تھا اور لالٹین بھی بجھا دینی چاہیے تھی یا اس کی بتی نیچے کر دیتے۔ پھر باہر کی کسی عورت کو جس رات آنا ہوتا اس رات کتا نہیں کھولا جاتا تھا یا عورت کو لانے والا کوئی خاص مرید ہوتا جسے کتا پہچانتا اور اس پر نہ بھونکتا اور نہ غراتا تھا۔ عورت کو جب مہتاب شاہ رخصت کرتا تو کتے سے بچانے کے لیے خود باہر تک اس عورت کے ساتھ جاتا اور کتے کو اپنے پاس بلا لیتا۔ اس رات شاہ مہتاب اس عورت کے ساتھ نہ گیا۔ چھوٹی بیوی نے سوچا شاہ مہتاب نے زیادہ پی لی ہوگی اور بے ہوش ہو پڑا ہوگا۔ چھوٹی بیوی نے سوچا ایسا بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بیت الخلاء میں چلی گئی اور وہاں سے نکلی تو وہ شدت سے محسوس کرنے لگی کہ اسے دیکھ لینا چاہیے۔ ابھی تک شاہ مہتاب کا دروازہ کیوں کھلا ہے اور لالٹین کیوں جل رہی ہے؟ وہ کمرے میں گئی تو شاہ مہتاب کو اس حالت میں پڑا دیکھا جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی۔ چھوٹی بیوی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا ہلایا اور آواز دی شاہ صاحب شاہ صاحب، لیکن شاہ صاحب ایسی حالت میں پڑے رہے، منہ کھلا ہوا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی۔ چھوٹی بیوی کی چیخ نکل گئی اور اس نے بڑی بیوی کو جگایا۔ مریدوں سے ملاقات والے کمرے میں 2-3 آدمی سویا کرتے تھے۔ شاہ مہتاب خود بھی چاہتا تھا کہ 1-2 آدمی حویلی میں موجود رہنے چاہیے۔ دونوں بیویوں نے انہیں جگایا اور ان آدمیوں نے
मुखिया को बताया और फिर सारे गांव में ये इत्तला पहुंच गई। मैंने दुपट्टा अपने कब्जे में कर लिया और कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली। एक पुराना हेड कांस्टेबल जो देखने में ही खासा तजुर्बा रखता था, ये फन जिसे हम खुरा उठाना कहते हैं, बहुत ही मुश्किल और पेचीदा फन है जो सिर्फ मुशाहिदे और तजुर्बे से ही दिमाग में बैठता है। मुझे भी इसकी कुछ सूझबूझ थी, लेकिन ये दावा मैंने कभी नहीं किया था कि मैं खुरा उठा सकता हूँ। मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसे मकतूल की छोटी बीवी का बयान सुनाकर कहा कि वो बाहर जाए और खुरा उठाए। उसके पास टॉर्च थी। मैंने उसे एक कांस्टेबल को भी साथ ले जो लैंप उठाएगा। इसके साथ ही मैंने दूसरा इंतजाम ये किया कि 2 कांस्टेबलों को बुलाकर कहा कि वो हवेली के पिछवाड़े और दूसरी तरफ गश्त करते रहें और किसी को इस तरफ ना आने दें ताकि खुरे महफूज रहें। लोगों का हुजूम हवेली के सामने की तरफ था। लाश जब पोस्टमार्टम के लिए चली गई तो उस हुजूम में कमी आने लगी। मैंने मकतूल की छोटी बीवी को भी फारिग नहीं किया था। वो खुद भी और कुछ कहने के मूड में नजर आती थी। मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। क्या तुम अपने खावंद के पास आने वाली औरतों में से किसी को जानती हो? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। मुरीदों की कमी नहीं। कई मुरीद अपनी जवान बीवियों को, अपनी बहनों को और बाप अपनी जवान बेटियों को यहाँ लाया करते थे। बेऔलाद औरतें तो आती ही रहती थी। हम दोनों बीवियां जानती हैं यहाँ क्या होता रहता था। शराब तो चलती ही थी और बलात्कारी दिन में भी होती और रात को भी। हमें जुर्रत नहीं होती कि झांक कर भी देख सकें। मेरे कहे और पूछे बगैर छोटी बीवी ने ये सुनाना शुरू कर दिया कि वो शाह मेहताब के चुंगल में किस तरह आई थी। तफ्तीश में इसकी जरूरत तो नहीं, लेकिन मैंने उसे बोलने दिया। वो इसी तरह बोलती रही और मैं पूरे इन्हमाक के साथ और हमदर्दी के साथ उसे सुनता रहा। उसने बताया कि 11-12 साल पहले जब उसकी उम्र 16-17 साल थी तो वो अपनी बड़ी बहन के साथ शाह मेहताब के पास आई थी। आने की वजह यह थी कि उसकी बड़ी बहन की शादी हुए 4 साल गुजर गए थे और अभी तक उनके औलाद न थी। उसकी बहन की सास उसे शाह मेहताब के पास लाई थी और फिर ये छोटी बहन के साथ आती रही। शाह मेहताब ने देखा ये तो खूबसूरत लड़की है तो शाह मेहताब ने उसके बाप को बुलाकर कहा अगर वो चाहता है कि उसकी बड़ी बेटी की औलाद हो जाए और तलाक से या ससुराल के तानों से बची रहे तो छोटी बेटी को उसके साथ बिहा दिया जाए। मैं जानता हूँ कि शाह मेहताब ने किसी जलाली कैफियत में और कैसे अंदाज से इस लड़की के बाप को हिरासा और मुतासिर किया होगा। बाप ने इस नौखेज दोशीदा को शाह मेहताब के साथ ब्याह दिया। इस वक्त शाह मेहताब की उम्र 40 साल से तजावज कर गई थी। पहली रात शाह मेहताब ने खूब शराब पी रखी थी। इस लड़की को भी मजबूर करने लगा कि ये भी शराब पिए। लड़की ने इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद शाह मेहताब ने इसे जबरदस्ती शराब पिला दी। मैं आपको ये सारी तफसीलात नहीं सुनाऊंगा। सुनाने वाली बात यह है कि बड़ी बीवी यानी पहली बीवी का रवैया इस छोटी बीवी के साथ सोकनों वाला होना चाहिए था, लेकिन इस भली औरत ने इसे गले लगा लिया और कहा कि हम इसकी कैद में हैं और कितना ही क्यों न तड़पें, इसे मार पिटाई करवा सकती हैं, आज़ादी नहीं ले सकती। छोटी बीवी ने मुझे सुनाया कि उसे शाह मेहताब ने सिर्फ 2 महीने अपने साथ इस तरह रखा जैसे उस पर मर मिटा हो। फिर उससे नजरें फेर लीं और अपनी डगर पर चल पड़ा। छोटी बीवी को पहली बार पता चला कि उसके खावंद के पास एक गैर औरत आती है तो उसने शाह मेहताब से गिला शिकवा किया। शाह मेहताब ने उसे बुरी तरह डांट पिला दी। वो दुबक गई। आखिर नौजवान लड़की थी और खाविंद को अपना रफीक समझती थी और इस खुशफहमी में मुब्तला हो गई थी कि ये खाविंद उसका जाती मिल्कियत है। एक बार फिर से उसने शाह मेहताब से बासपुरस की कि गुज़िश्ता रात कौन औरत आई थी। शाह मेहताब ने उसे एक थप्पड़ मुंह पर रसीद किया और कहा कि फिर कभी जबान खोली तो शहर के कंजरों के पास भिजवा दूंगा। अब ये छोटी बीवी शाह मेहताब के कैद खाने में 11-12 बरस गुजार चुकी थी। उसका बयान तवील था जिसमें से कुछ बातें मैंने तफसील से सुनाई हैं। कुछ बातों ने इस शक में डाल दिया कि ये हो सकता है कि उसने शाह मेहताब को अगर खुद कत्ल नहीं किया तो किसी और से कत्ल करवाया हो और हो सकता है कि उसने किसी पेशावर औरत के जाल में चारे के तौर पर इस्तेमाल किया हो। मुझे इस छोटी बीवी की एक और बात याद आई। उसने कहा था शाह मेहताब के साथ उसकी शादी हो गई तो चंद माह बाद उसकी बड़ी बहन का पहला बच्चा पैदा हुआ और खुशियां मनाई गईं। छोटी बीवी ने मुझे बताया कि ये बच्चा शाह मेहताब का था। उसने ये भी कहा कि सब कुछ जानते और देखते हुए वो इसलिए चुप रही कि बच्चा ना होता तो उसकी बहन को तलाक हो जाती। इसके बाद मैंने मकतूल की पहली बीवी को बुलाकर अपने पास बिठा लिया। बातें तो छोटी बीवी भी पुरएतमाद और पुख्ता लहजे में करती थी, लेकिन बड़ी बीवी का अंदाज 2 टोक और पुख्ता था। उसने कुछ बातें खुद सुनाई और मेरे सवालात के जवाब दिए।
تو میں نے دیکھا کہ اس کا یہ سارا بیان چھوٹی بیوی کی تائید کرتا تھا۔ اس کے دل میں چھوٹی بیوی کی ہمدردی تھی جس کا اظہار اس نے کئی بار کیا۔ اس نے بتایا کہ اگر وہ چھوٹی بیوی کو گلے نہ لگاتی تو وہ کب کی خودکشی کر لیتی۔ بڑی بیوی نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ رات کے وقت شاہ مہتاب کے پاس جرائم پیشہ افراد آیا کرتے تھے۔ شاہ مہتاب نے انہیں خاص طور پر اپنے خاص مرید بنا رکھا تھا۔ 3-3.5 سال پہلے شاہ مہتاب نے ان جرائم پیشہ آدمیوں سے ایک گاؤں میں ایک ہندو ساہوکار کے گھر ڈاکہ بھی ڈلوایا تھا اور مال اسی حویلی میں آیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ جرائم پیشہ آدمی شاہ مہتاب کے خاص مرید بنے ہوئے ہیں، لیکن در پردہ ان کی کارستانیاں کچھ اور ہیں۔ میں نے ان سے دونوں کے نام پوچھے تو اس نے نام بتا دیے۔ اگر کسی اور پیر کا ذکر ہو رہا ہوتا تو میں یہ سن کر حیران نہ ہوتا کہ اس نے جرائم پیشہ اشخاص اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نہ ہو اس دور میں کوئی نئی خبر نہیں، نہ آج یہ انوکھی بات ہے۔ ان پیروں نے در پردہ غنڈہ اور جرائم پیشہ اشخاص اپنے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں، ان سے اپنے مخالفین کی سرکوبی بھی کرواتے ہیں اور بڑے سنگین جرائم کا ارتکاب بھی۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ جسے میں اپنا پیر و مرشد سمجھتا تھا اس نے بھی جرائم پیشہ اشخاص اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، رکھے بھی اور ایسے پوشیدہ اور خفیہ طریقے سے کہ میں علاقے کا تھانے دار تھا جسے ہر خبر ہوتی تھی، لیکن میں یہ نہ جان سکا کہ اس معاملے میں شاہ مہتاب دوسرے پیر فقیروں سے مختلف نہیں ہے۔ اور پھر قبلہ شاہ صاحب کو ایک اور آدمی مل گیا۔ بڑی بیوی نے کہا، وہ پنجابی ہے، بڑا ہی خوبرو جوان ہے، 1 سال پہلے آیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے شاہ مہتاب کا منظور نظر بن گیا۔ میں نے اسے کئی بار رات کو شاہ مہتاب کے ذاتی کمرے میں راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن 3-4 مہینے ہو گئے یہ پنجابی نظر نہیں آیا۔ مجھے کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا ہے کہ شاہ صاحب اور اس پنجابی میں ناراضگی چل رہی ہے۔ میں ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ صوبہ بہار میں اور دیگر متحدہ صوبوں میں بھی لوگ پنجابی اور پٹھان سے ڈرا کرتے تھے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ پنجابی اور پٹھان لڑاکو اور خون خرابہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے کانوں میں جب 2 جرائم پیشہ اشخاص کے نام پڑے اور اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک پنجابی ہے، شاہ مہتاب کے پوشیدہ حلقے میں تھا، تو مجھے خوشی سی ہوئی کہ اب میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میرا کام اس طرح بھی آسان ہو گیا کہ اس صدمے سے نکل آیا تھا کہ میرا پیر و مرشد عام پیروں جیسا نکلا ہے۔ میں نے اب اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ شاہ مہتاب نہ پیر و مرشد تھا، نہ عالم، نہ ولی اللہ، وہ دوسرے پیروں جیسا ہی تھا۔ میں شاہ مہتاب کی حویلی کی تلاشی نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ میں نے ایسی ضرورت محسوس ہی نہیں کی تھی، لیکن بڑی بیوی نے کہا شاہ مہتاب کے خاص کمرے کو ضرور دیکھوں۔ میں اس کمرے میں گیا اور رسمی طور پر تلاشی کی۔ ایک الماری پر تالا لگا ہوا تھا۔ چھوٹی بیوی نے تالے کی چابی ڈھونڈ نکالی اور تالا کھول دیا۔ جب الماری کے کواڑ کھلے تو مجھے دھچکا سا لگا اور 2-4 سیکنڈ کے لیے میں نے محسوس کیا کہ جیسے کسی قدیم بادشاہ کا خزانہ دیکھ رہا ہوں۔ نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھیں، 1 روپے کے سکے والی تھیلیاں بھری ہوئی تھیں اور زیورات کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ اس خزانے کے ساتھ مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ مال حرام تھا یا حلال کا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں اس گھر کے ایک آدمی کے قتل کی تفتیش کرنے آیا تھا، مجھے چوری یا ڈکیتی یا حرام خوری کا مال برآمد نہیں کرنا تھا۔ البتہ ایک چیز نظر آئی جو میں نے الماری سے نکالی تھی اور وہ 2 گواہ بلا کر اس چیز کی برآمدگی کا کاغذ تیار کر لیا تھا۔ یہ ایک ریوالور تھی اور ایک ڈبے میں اس کی گولیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ریوالور بلا لائسنس کی ہے۔ تھانے کے ریکارڈ میں چند ایک شکاری بندوقیں لائسنس والی لکھی ہوئی تھیں۔ ریوالور کا ذکر میں نے نہیں کیا تھا اور نہ ہی شاہ مہتاب کے پاس ریوالور کا لائسنس تھا۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل کھرے دیکھ کر واپس آ گیا تھا۔ میں اسے الگ لے گیا۔ عجیب کھرے ہیں، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، ایک پاؤں سیدھا ہے اور دوسرا ٹیڑھا، آگے سے پنجہ باہر کو نکلا ہوا ہے، آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ میں نے اسے کہا پہلے وہ مجھے پوری رپورٹ دے، پھر میں اس کے ساتھ چل کر دیکھوں گا۔ اس نے بتایا کہ یہ کھرا حویلی سے نکلا اور چند قدم آگے گیا ہے۔ زمین کچی اور دھول والی تھی، اس لیے کھرا بڑے ہی صاف اور واضح تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ عورت چند قدم آگے گئی اور دوڑ پڑی۔ دایاں پاؤں تو ٹھیک پڑتا رہا لیکن بایاں پاؤں اس طرح پڑتا گیا جیسے کچھ گھسیٹا جا رہا ہو۔ عورت زیادہ دور نہیں گئی تھی، کتا اس کے پیچھے گیا۔ کتے کے پنجے صاف نظر آ رہے ہیں۔ کتے نے جہاں لڑکی پر حملہ کیا تھا وہاں کتے کے پنجوں کے ساتھ لڑکی کے پاؤں کے نشانات گڈمڈ ہیں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، لڑکی کے دوڑتے قدموں کے نشان تھے۔
لڑکی حویلی کی پچھواڑے چلی گئی تھی۔ وہاں چھوٹی چھوٹی گھاس تھی جس پر کھرا صاف نظر نہیں آ سکا تھا۔ یہ گھاس والی حویلی کے پچھواڑے کی لمبائی میں تھی۔ بہرحال ہیڈ کانسٹیبل نے آگے جا کر یہ کھرا پھر ڈھونڈ لیا۔ کھرا کچھ آگے تک نظر آیا، اس سے آگے گاؤں آ جاتا تھا۔ لوگ شاہ مہتاب کی خبر سن کر دوڑے آئے تھے اور عورت کے کھرے مٹ گئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ یہ عورت گاؤں گئی تھی اور وہ ایک گاؤں تھا، کوئی بڑا شہر نہیں۔ جہاں ایک عورت گم ہو جاتی تو اسے تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں ہر گھر کی تلاشی لے کر اس عورت کو ڈھونڈ سکتا تھا، لیکن اسے کورٹ میں مجرم ثابت کرنا کسی پہلو ممکن نہ تھا۔ صرف کھرے کی شہادت اور ثبوت نہیں ہوتے۔ یہ عورت کہہ سکتی تھی کہ وہ ادھر سے گزری تھی، مجھے ثبوت اور شہادت کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا تھا کہ اس ٹیڑھے پاؤں والی عورت کو پکڑا جائے یا نہیں۔ مجھے ان دو جرائم پیشہ افراد پر بھروسہ تھا کہ یہ اب میرے اپنے آدمی ہیں۔ ان کا سرپرست قتل ہو گیا تھا۔ جرائم پیشہ لوگ اس پیشے سے باز نہیں آتے، اس لیے یہ پولیس کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کیے رکھتے ہیں جو دوستانہ ہوں۔ میں نے ہندو نمبردار سے کہا کہ وہ گاؤں کے دو معزز ذمہ دار قسم کے آدمیوں کے ساتھ لے کر تھانے پہنچے۔ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان دونوں جرائم پیشہ افراد کو تھانے لے کر آئے۔ میں وہاں سے تھانے جانے کی بجائے گھر چلا گیا، غسل کیا، ناشتہ کیا اور ذرا سا بھی سستانے کی بجائے پھر وردی چڑھا لی اور تھانے جا پہنچا، جہاں 3 ہندو میرے منتظر بیٹھے تھے، 1 نمبردار اور 2 گاؤں کے معززین۔ میری ایک بات بڑی غور سے سن لیں، میں نے انہیں کہا، یہ مت سوچیں کہ مسلمانوں کا پیر قتل ہو گیا ہے اور آپ لوگوں نے اس کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف بات کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ وہم دل سے نکال دیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ جب اپنی چوکڑیوں میں جا کر بیٹھیں گے تو اس مقتول پیر کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں میرے ساتھ کریں۔ اگر پیر کو یا کسی کو بھی مسلمان کو اپنے گھر جا کر برا ثابت کرنا ہے تو وہ میرے سامنے کرے اور بتائے کہ ان میں کیا خرابی تھی۔ آپ لوگ نہیں بتائیں گے تو میں قاتل کو کس طرح پکڑ سکوں گا؟ کل یہی قاتل آپ میں سے بھی کسی کو قتل کر سکتا ہے۔ تینوں نے غلامانہ انداز اور لہجے میں وعدہ کیا کہ وہ جو کچھ بھی جانتے ہیں صحیح بتائیں گے۔ میں نے انہیں پہلی بات یہ کہی کہ ان کے گاؤں میں کوئی ایسی عورت ہے جس کا بایاں پاؤں اس طرح ٹیڑھا ہو کہ پنجہ کچھ زیادہ ہی باہر کی طرف رہتا ہو۔ پھر میں نے اس کھرے کے مطابق جو حویلی کے باہر دیکھا تھا اپنا بایاں پاؤں اس زاویے سے موڑا اور 3-4 قدم چل کر دکھائے۔ یہ بھی کہا کہ اس عورت کا بایاں پاؤں اگر اتنا زیادہ زاویے پر مڑا ہوا ہے تو وہ سیدھا چل بھی نہیں سکتی ہوگی، اس کی چال میں اچھا خاصا نقص ہوگا۔ میں نے خود پاؤں اس طرح موڑا کہ چند قدم اٹھائے تھے اور چلنے میں بہت ہی دشواری محسوس کی۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حفیظے کی بیٹی کی چال دیکھی ہے؟ ایک ہندو نے کہا۔ اس پنجابی کی بیوی؟ نمبردار نے پوچھا۔ ہاں بھائی، دوسرا ہندو بولا، وہ بائیں ٹانگ ذرا کھینچ کر چلتی ہے۔ ان تینوں کی باتوں سے معلوم ہوا کہ اس عورت کے پاؤں میں یہ نقص ہے، لیکن اس کی چال میں ایسا نمایاں فرق نہیں کہ دوسروں کو نظر آ جائے۔ میں نے جب اس کی زبان سے پنجابی کا لفظ سنا تو میں چونک پڑا۔ اس کے متعلق مقتول کی بڑی بیوی بتا چکی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ شاہ مہتاب کے ساتھ اس پنجابی کے راز و نیاز والی دوستی تھی اور پھر اس میں ناراضگی ہو گئی تھی اور ان کے تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ اس پنجابی کی بیوی کا بایاں پاؤں ٹیڑھا ہے تو خیال آیا یہ ٹیڑھا پاؤں گزشتہ رات شاہ مہتاب کی حویلی تک کس طرح پہنچ گیا تھا۔ میں نے اب توجہ اس پنجابی پر مرکوز کر لی۔ ان تینوں سے میں نے پوچھا کہ یہ پنجابی کون ہے؟ یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کے متعلق میں پہلے ہی بہت کچھ جانتا ہوں۔ انہوں نے اتنا ہی بتایا کہ اس پنجابی کا نام صادق ہے اور کوئی 1 سال پہلے یہاں آیا تھا، کرائے کا ایک مکان لیا تھا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ گاؤں سے کچھ دور ایک ٹھیکیدار کا کام ہے جس میں بہت سے مزدور لگے ہوئے ہیں اور صادق وہیں کام کرتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹیڑھے پاؤں والی لڑکی کا کوئی گھر رشتہ قبول نہیں کر رہا تھا۔ پاؤں یا ٹانگ کا نقص اس کا ایک بہانہ تھا۔ رشتہ لینے والے دیکھتے تھے کہ لڑکی والے غریب لوگ ہیں اور جہیز نہیں دے سکتے۔ کسی طرح صادق کو لڑکی کے ماں باپ کی مجبوری کا علم ہو گیا اور اس نے شاید مہتاب کے ذریعے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ لڑکی کے متعلق بتایا گیا کہ خاصی خوبصورت ہے۔ میں نے ان تینوں کو یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ یہ دیکھیں کہ لڑکی زخمی تو نہیں۔
میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ کتے نے اس پر حملہ کیا تھا۔ یہاں پر پھر میں کہوں گا کہ صادق اور اس لڑکی کو میں بڑے آرام سے تھانے بلوا سکتا تھا، اور پھر میں خود اس کے پاؤں کو دیکھتا اور جسم دیکھتا کہ اس پر کتے کے دانتوں کے یا پنجے کے نشانات ہیں یا نہیں۔ لیکن میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ لڑکی رات حویلی میں گئی تھی اور باہر آتے وقت کتے نے اس پر حملہ کیا تھا۔ مقتول کی چھوٹی بیوی کا یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ اس نے دیکھا تھا کہ کتے نے ایک عورت پر حملہ کیا ہے۔ اس نے یہی تو کہا تھا کہ کتے نے اس لڑکی پر حملہ کیا تھا۔ چھوٹی بیوی کا بیان اور کھرے میرے لیے فائدے مند تھے۔ مجھے بڑے واضح اشارے اور سراغ مل گئے تھے، لیکن یہ قانون کو مطمئن نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ مہتاب کے دونوں جرائم پیشہ بال کے تھانے میں آ گئے تھے۔ ایک تو اسی گاؤں راجن کا رہنے والا تھا اور دوسرے تھانے کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ دونوں گھروں میں ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ انہیں پکڑ لیا گیا تھا اور تھانے لے آئے تھے۔ میں نے دونوں کو اکٹھے اپنے پاس بلایا۔ تھانے کے ریکارڈ اور تھانے کے افراد سے میں نے دونوں کی ہسٹری معلوم کر لی تھی کہ ان میں سے ایک 2 بار سزا یافتہ تھا اور دوسرے کو ایک ہی بار سزا ہوئی تھی اور مختلف جرائم ہی ان کا پیشہ تھا۔ دونوں میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں نے انہیں اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہارا سرپرست اور پالن ہار قتل ہو گیا ہے۔ اب میرے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور محافظ نہیں ہے۔ میرے ساتھ ذرا بھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں جو کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ سچ بتا دو۔ دونوں کو معلوم تھا کہ سزا یافتہ ملزم معمولی سے جرم میں گرفتار ہو جائیں تو انہیں زیادہ سزا دی جاتی ہے، اور یہی ثبوت اسے سزا دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ یہ سزا یافتہ ہے اور جرائم پیشہ ہے۔ دونوں نے حسب دستور ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں چھپائیں گے۔ دونوں مسلمان تھے۔ میں نے ایک کو باہر بٹھا دیا اور دوسرے کا بیان لیا، پھر اسے اٹھا کر دوسرے کو بلا لیا اور اس کا الگ بیان لیا۔ میں بات سے بات نکال کر سوال اور جرح بھی کرتا رہا، جس سے دونوں کے بیانات بہت طویل ہو گئے تھے۔ اس رویداد میں جو میں نے قلم بند کر رہا ہوں وہی تفصیلات میں شامل کر رہا ہوں جو ضروری ہیں۔ دونوں کے بیانات تقریباً ایک جیسے تھے۔ میں زیادہ توجہ صادق پنجابی اور اس کی بیوی پر مرکوز کر رہا تھا، جس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا۔ میں نے دونوں سے پہلا سوال یہی کیا کہ شاہ مہتاب کے یہاں اندر خانی کیا ہوتا ہے؟ ایک نے جواب دیا کہ بدی کے سوا اور کیا ہونا ہے۔ دوسرے نے میرے اس سوال کے جواب میں کہا تھا، آپ تو ان پیروں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیں مجرم کہتے ہیں، لیکن شاہ مہتاب جیسے پیروں کے ہاں جو جرم ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی دیکھتا ہے اور نہ کوئی پکڑتا ہے۔ اس دوسرے نے یہ بھی کہا کہ شاہ مہتاب شکار کا ذوق رکھتا تھا۔ اس کے پاس 2 نالی والی بندوق بھی تھی۔ اس کے پاس ایک کتا رکھوالی والا بھی تھا اور بڑا ہی خونخوار تھا، اور ایک اور کتا اس نے شکار کے لیے رکھا ہوا تھا۔ کبھی کبھی دونوں کتے ساتھ لے جا کر چھوٹے بڑے جانوروں کا شکار کھیلتا اور ایک اور شکار اس کو بہت زیادہ اچھا لگتا تھا۔ یہ تھا عورتوں کا شکار۔ مقتول خوبصورت اور نوجوان عورتوں کا شکاری تھا۔ صادق کے متعلق دونوں نے وہی بات بتائی جو وہ تینوں ہندو بتا گئے تھے۔ صادق 1 سال پہلے اس گاؤں میں آیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ شادی بھی کی تھی۔ انہوں نے وہی بات بتائی جو مجھے پہلے معلوم ہو چکی تھی۔ صادق اور شاہ مہتاب کی دوستی کی تفصیل انہوں نے اس طرح بیان کی کہ صادق شاہ مہتاب کے سلام کے لیے پہلی بار آیا تو شاہ مہتاب نے اپنے دونوں جرائم پیشہ آدمیوں سے کہا کہ اسے صادق بہت اچھا لگا ہے اور اسے وہ ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ ان دونوں نے صادق کی دوستی شاہ مہتاب سے کرا دی۔ یہ دوستی بہت جلد گہری ہو گئی۔ پھر شاہ مہتاب اور صادق ہم راز بن گئے۔ شاہ مہتاب نے صادق کو اپنا باڈی گارڈ بنا لیا تھا۔ کہتا تھا دوسرے پیر کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، وہ پیر کسی بھی دن اس پر وار کر سکتا ہے۔ شاہ مہتاب بندوق سے یا کتوں سے جب بھی شکار کھیلنے کے لیے جاتا تھا صادق ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ صادق کے پاس پیر کا بھرا ہوا ریوالور بھی ہوتا تھا۔ صادق کبھی کبھی رات کو بھی پیر کے خاص کمرے میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ راجن کا رہنے والا حفیظ نامی ایک آدمی 2-3 مرتبہ اپنی ایک نوجوان لڑکی کو شاہ مہتاب کے پاس لایا تھا اور عرض کی تھی کہ قریبی رشتے بھی اس کے بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کرتے، جس کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ لڑکی کی ایک ٹانگ میں نقص ہے، لیکن اصل نقص یہ ہے کہ ماں باپ بیٹی کو منہ مانگا جہیز نہیں دے سکتے۔ شاہ مہتاب انہیں تعویذ دیتا رہا اور ایک دن صادق نے لڑکی کے باپ کو شاہ مہتاب کے آگے سجدہ کرتے اور روتے دیکھ لیا۔ صادق لڑکی کے باپ سے ملا اور کہا کہ وہ لڑکی کو 3 کپڑوں میں ہی قبول کر لے گا، نہ اسے جہیز کی ضرورت ہے نہ زیور بنائے۔ پھر صادق نے شاہ مہتاب سے کہا کہ وہ لڑکی کو انہی کپڑوں میں جو اس نے پہنے ہوئے ہیں
اور اس نقص کے ساتھ قبول کرنے کو تیار ہے۔ شاہ مہتاب نے لڑکی کے باپ کو بلایا اور اسے کہا کہ اس کے تعویذ اثر کر گیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ شاہ مہتاب نے یہ بھی کہا کہ اسے خدائی اشارہ ملا ہے کہ صادق کو خدا نے اسی لڑکی کی خاطر گاؤں میں بھیجا تھا۔ لڑکی کے باپ نے تو شاہ مہتاب کے قدموں میں سر رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ شاہ مہتاب ہی نکاح پڑھا دے۔ اس طرح صادق اور اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ نکاح شاہ مہتاب نے پڑھایا تھا۔ میرا ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ان دونوں نے بتایا کہ لڑکی کا بایاں پاؤں باہر کی طرف ٹیڑھا ہے اور وہ ٹانگ کو ذرا گھسیٹ کر چلتی ہے، لیکن اگر آہستہ چلے تو اس کا یہ نقص کسی کو نظر نہیں آتا۔ ان دونوں جرائم پیشہ افراد نے بتایا کہ پیر ان پر ہر طرح سے مہربان تھا اور انہوں نے پیر کے لیے کچھ جرم بھی کیے تھے۔ دوسرا پیر واقعی اس کا دشمن تھا اور یہ دشمنی پیری مریدی پر تھی۔ ان دونوں جرائم پیشہ آدمیوں نے 2-3 نامی گرامی غنڈوں کے ساتھ لے کر دونوں پیر کے غنڈوں کو ایسا مرعوب کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پیر سے کہہ دیا تھا کہ وہ شاہ مہتاب کی مخالفت ترک کر دے۔ شاہ مہتاب کے اتنے زیادہ کام کر کے بھی انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ صادق پر ہی بہت زیادہ مہربان ہو گیا تھا اور اسی کے مشوروں پر عمل کرتا تھا اور صادق اس کا ہر جائز و ناجائز حکم مانتا تھا۔ ان دونوں کی صادق کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی، وہ تو ہونی ہی تھی کیونکہ یہ سب ایک گروہ کے افراد تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ صادق اور شاہ مہتاب میں ایسی کیا ناراضگی پیدا ہو گئی کہ ان کا گہرا تعلق ختم ہو گیا؟ دونوں نے وجہ بتا کر مجھے چونکا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ شاہ مہتاب کی چھوٹی بیوی نے صادق کے ساتھ ناجائز دوستی کر لی تھی۔ ان دونوں کو یہاں تک معلوم تھا کہ شاہ مہتاب اور صادق کے تعلقات ٹوٹ پھوٹ گئے تو بھی چھوٹی بیوی اور صادق کی دوستی چلتی رہے گی۔ شاہ مہتاب خوب عیاش اور بد کردار تھا اور اتنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی بیویاں اسے نہ روکیں اور اس سے باس پرس نہ کریں۔ اس سے زیادہ اس نے بیویوں اور جوان بیٹیوں پر کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی۔ انہیں روپیہ پیسہ دیتا رہتا تھا اور جہاں جانا چاہتی ان کی اجازت کے بغیر چلی جاتی تھیں اور شاہ مہتاب اس پر اعتراض بھی نہیں کرتا تھا۔ اس آزادی سے اس کی چھوٹی بیوی نے استفادہ حاصل کیا کہ صادق کو اپنی تسکین کا ذریعہ بنا لیا۔ ان دونوں جرائم پیشہ آدمیوں نے صادق اور شاہ مہتاب کی ناراضگی کی یہی وجہ بتائی کہ شاہ مہتاب کو اپنی چھوٹی بیوی کی اس ناجائز دوستی کا بھید مل گیا تھا، لیکن انہیں یقین نہ تھا کہ یہی وجہ تھی۔ نہ کبھی شاہ مہتاب نہ کبھی صادق نے ان دونوں کو بتایا تھا۔ صادق اور چھوٹی بیوی اسے دھوکہ دے رہے تھے۔ صادق ان دونوں کے ساتھ اتنا بے تکلف تھا کہ ایسی باتیں ہوتی تو وہ انہیں ضرور بتا دیتا۔ وہ تو انہیں یہ بھی بتاتا رہتا تھا کہ چھوٹی بیوی کے ساتھ اس کی پوشیدہ دوستی پہلے کی طرح چل رہی ہے۔ میں اس مسئلے پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ قتل کی اکثر وارداتوں کا باعث ناجائز تعلقات ہوتے ہیں۔ مجھے یہ شبہ ہوا کہ شاہ مہتاب نے صادق اور اپنی چھوٹی بیوی کو کہیں اکٹھے دیکھ لیا ہوگا اور انہیں کوئی دھمکی دی ہوگی، لیکن یہ دونوں زیادہ تیز نکلے اور چھوٹی بیوی نے ایک رات شاہ مہتاب کا گلا گھونٹ دیا۔ لیکن پھر ذہن میں صادق کی بیوی کے کھرے آ جاتے ہیں جو حویلی کے دروازے سے شروع ہوتے تھے۔ یہ کھرے میرے ذہن کو الجھا رہے تھے۔ پھر اس نے ایک اور انکشاف کیا۔ اس انکشاف نے مجھے دھچکا دیا، لیکن اطمینان بھی ہوا کہ میری تفتیش صحیح رستے پر جا رہی ہے اور میں قاتل تک جلد پہنچ جاؤں گا۔ انکشاف یہ تھا کہ 3-4 دن پہلے صادق ان دونوں کے پاس جس ذہنی کیفیت میں آیا تھا وہ بہت پریشان تھی اور غصے کا یہ عالم تھا کہ اس کے ہونٹ بھی اور ہاتھ بھی رشا گیر تھے۔ اس نے اپنے ان جرائم پیشہ دوستوں کو بتایا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے اور اسے شاہ مہتاب نے لاپتہ کروایا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس بدکار شاہ سے کہو کہ میری بیوی واپس کر دے ورنہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان دونوں نے شاہ مہتاب کو بتایا کہ صادق نے کیا کہہ گیا ہے۔ شاہ مہتاب نے قسمیں کھا کر کہا کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت کرنے والا آدمی نہیں۔ اگلے 2 روز صادق ان سے ملتا رہا تو اس کی ذہنی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صادق خود بھی شاہ مہتاب سے ملا تھا یا نہیں، حالانکہ ان دونوں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ شاہ مہتاب سے ملے اور اس کی بھی بات سن لے۔ پھر انہوں نے یہ خبر سنی کہ رات کو شاہ مہتاب قتل ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے بھی کچھ اور رات لینے کی کوشش کی، لیکن نمبردار بھاگتا دوڑتا میرے پاس آیا، مجھے باہر بلا کر یہ خبر سنائی کہ صادق کی بیوی بازو پر مرہم پٹی کرا کر آئی ہے اور اس وقت صادق بھی اس کے گھر میں موجود ہے۔ میں نے نمبردار سے پوچھا، مرہم پٹی کہاں سے لے کرا کر آئی ہے؟ وہاں تو کوئی اسپتال یا کسی ڈاکٹر کی ڈسپنسری بھی نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ 2.5-3 میل دور جہاں کوئی سرکاری ٹھیکہ چل رہا ہے اور جہاں صادق مزدوری کرتا ہے وہاں سے پٹی کرا کر آئی ہے۔ میں جان گیا کہ جہاں اتنے زیادہ
رج کے مزدور کام کر رہے ہوں وہاں فرسٹ ایڈ کا انتظام ہوگا۔ نمبردار یہ بھی معلوم کرایا تھا کہ صبح صادق کسی کی گھوڑی لایا تھا اور اس پر بٹھا کر بیوی کو ساتھ لے گیا تھا۔ دونوں اب واپس آئے ہیں۔ میرے پاس اب کافی شہادتیں اکٹھی ہو گئی تھی کہ اب میں ٹیڑھے پاؤں والی لڑکی کو پکڑ سکتا ہوں۔ جواز بڑا مضبوط تھا۔ میں عملے کے چند افراد کو ساتھ لے کر نمبردار کے ساتھ فوراً گاؤں کو روانہ ہوا۔ شاہ مہتاب کے دونوں جرائم پیشہ آدمیوں کو میں نے جانے کی اجازت نہ دی۔ ASI سے یہ کہہ کر روانہ ہوا کہ ان دونوں کو تھانے میں پابند رکھے اور تھانے کے احاطے سے باہر 1 منٹ بھی نہ جانے دے۔ میں راجن گاؤں میں داخل ہوا اور ایک نمبردار مجھے صادق کے گھر تک لے گیا۔ دروازہ کھلا تھا لیکن میں نے پولیس والی بدتمیزی نہیں کی۔ دروازے پر دستک دی تو ایک بڑا ہی خوبرو جسم کا نوجوان باہر آیا۔ بخدا میں اس کا سراپا دیکھ کر اس سے متاثر ہو گیا۔ میرے متعلق وہ جانتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے بڑے پرتپاک انداز سے مصافحہ کیا اور کہا کہ میں ذرا اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑے احترام سے کہا، آئیے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی پارٹی کو میں نے باہر کھڑا رہنے کا کہا اور صادق کے ساتھ ایک کمرے میں چلا گیا۔ اس کی بیوی اس کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ میں اس کی بیوی کو دیکھنے آیا ہوں۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ اتنا بھی نہ پوچھا کہ میں اس کی بیوی کو کیوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بار پھر کہنا پڑا کہ اپنی بیوی کو میرے سامنے لے آؤ، وہ ابھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ صادق نے کہا، میری ایک عرض پر ضرور غور کریں۔ میں بیوی کو پیش کر دیتا ہوں لیکن میری بھی پوری بات سن لیں۔ ہم مسلمان بھائی ہیں صادق، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا جو دراصل مصنوعی لہجہ تھا۔ مجھے ملزم مطلوب تھا۔ میں نے کہا، میں اس بے دین پیر کو بھی جانتا ہوں جس کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ اس کی اصلیت سے میں آگاہ ہوں۔ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تعاون کرو گے تو میں اتنا زیادہ فائدہ پہنچاؤں گا جو تمہیں حیران کر دے گا۔ اس طرح میں نے اس سے یہ تاثر دیا کہ میں بڑا ہی شریف تھانے دار ہوں اور مسلمانوں کا بہت ہی خیال رکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ صادق کو یقین ہو گیا کہ وہ پکڑا گیا ہے اور اب پولیس کے جال سے نکل نہیں سکے گا۔ اس کمرے کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا جسے کوٹری کہہ لیں۔ صادق نے اس طرف دیکھتے ہوئے آواز لگائی، نازو، باہر آ جاؤ۔ فوراً بعد کوٹری کے دروازے میں سے ایک لڑکی نمودار ہوئی جو بلا شک و شبہ خوبصورت تھی۔ وہ دروازے میں ہی رک گئی اور اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ یوں نظر آنے لگا جیسے اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہوں۔ اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا تھا۔ اس کی یہ حالت اپنے سامنے بیٹھے ہوئے باوردی تھانے دار کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ آ جاؤ نازو، میں نے پیار سے کہا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ ڈرنے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آ جاؤ۔ صادق نے ابھی اسے آگے آنے کو کہا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ تب اس نے کوٹری کی دہلیز پھلانگی اور آہستہ آہستہ ہماری طرف چلی آئی۔ میں نے اس کا بایاں پاؤں دیکھا جو نیچے کی طرف سے بڑا باہر کو مڑا ہوا تھا۔ اس کی چال دیکھی جس پر ٹیڑھا پاؤں کا اثر صاف نظر آتا تھا۔ اس نے لمبی آستینوں والی قمیض پہن رکھی تھی۔ میں نے اسے اپنے قریب آنے کو کہا اور جب وہ میرے قریب آئی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے دائیں بازو کی آستین اوپر کی۔ اس نے آستین اوپر ہونے سے پہلے اپنے بازو میرے ہاتھ سے چھڑا لیے۔ اس بازو کونی سے ذرا نیچے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے گھما کر اس کی پیٹھ اپنی طرف کر لی۔ وہ گھوم کر پھر سیدھی ہو گئی۔ میں نے صادق سے کہا، اس سے کہو کہ میں اس کی پیٹھ سے قمیض ہٹا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس نے مزاحمت کی تو پھر میں تھانے لے جاؤں گا۔ صادق نے اٹھ کر اپنے ہاتھ سے اس کی قمیض اٹھا دی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں شولڈر بیلٹ سے لے کر کچھ نیچے تک گہری خراشیں تھیں جو یقیناً کتے کے پنجوں سے آئی تھیں۔ ان پر پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی، ان پر ٹنچر لگا ہوا تھا۔ یہ زخم نہیں تھے، خراشیں تھیں جن سے کوئی زیادہ خون نہیں نکل رہا تھا۔ قمیض نیچے کر دو، میں نے کہا اور پوچھا، یہ زخم کیسے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ رات اس پر ایک کتے نے حملہ کر دیا تھا، صادق نے کہا۔ یہ پٹی ٹھیکیدار کی فرسٹ ایڈ ڈسپنسری سے کروائی ہے۔ لڑکی سے میں نے کہا، وہ کوٹری سے چلی جائے اور صادق کو میں باہر صحن میں لے آیا اور وہاں پر پڑی ہوئی ایک چارپائی پر بٹھا لیا۔ صادق، میں نے کہا، سارا وقوعہ خود ہی سنا دو، میرے پاس پوری شہادتیں موجود ہیں۔ تمہاری بیوی کے قدموں کے نشان شاہ مہتاب کی حویلی کے دروازے سے چلے اور یہاں تک آئے ہیں۔ اپنی بیوی کے پاؤں دیکھ لو، ان کے نشان تو چھپے ہی نہیں جا سکتے۔ ایک پاؤں سیدھا اور دوسرا ٹیڑھا زمین پر لگتا ہے۔ میرے پاس تمہاری بیوی کی ٹوٹی ہوئی
चूड़ियां के टुकड़े भी मौजूद हैं। मैंने तुम्हारी बीवी के बाजुओं में बची हुई चूड़ियां देख ली हैं। ये सब एक ही रंग की और एक ही डिजाइन की हैं। तुम्हारी बीवी का दुपट्टा मेरे कब्जे में है। एक औरत मौजूद है जिसने तुम्हारी बीवी को हवेली से भागते हुए और फिर मेहताब शाह के कुत्ते को इस पर हमला करते हुए देखा है। मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी की दाएं आस्तीन ऊपर की है और फिर पीठ भी देखी है। क्या तुम समझे नहीं? मुझे पहले ही मालूम था कि तुम्हारी बीवी को कुत्ते ने काटा है और कहाँ तक काटा है। कहो तो मैं तुम्हें तफसील सुना दूं ये वारदात किस तरह हुई। तुम अपनी जबान से सुना दोगे तो मेरे लिए ये सहूलत पैदा हो जाएगी। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को बचा सकूंगा। मैं ये भी जानता हूँ कि शाह मेहताब की छोटी बीवी के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात थे, लेकिन इसके साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता देता हूँ कि तुम पर और तुम्हारी बीवी पर कोई पर्दा नहीं रहा। बोलो सादिक, ज्यादा मत सोचो। उसने सर झुका लिया और जैसे गहरी सोच में गुम हो गया। तुम्हारी बीवी लापता हो गई थी, मैंने कहा और पूछा। वापस कब आई? कहाँ गई थी? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर जो तासुरात आ गए थे उससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि वह असल बात उगलने पर आ गया है। मुझे इतना तजुर्बा हासिल हो चुका था कि उसकी जहनी हालत मुलजिम की इकबाली बयान के किस तरह तैयार किया जाता है। मैंने नरमी और हमदर्दी का रवैया जारी रखा और आखिर वो बोलने पर आ गया। उसका बयान गैर मामूली तौर पर तवील था। उसने अपनी हिस्ट्री भी सुनानी शुरू कर दी। वो अपने वतन से इतनी दूर किस तरह आन पहुंचा। मैंने इसके बयान के 2 हिस्से अपनी जबान में बयान कर रहा हूँ जो आपकी दिलचस्पी के होंगे और जिनसे ये तफ्तीशी कहानी भी अधूरी नहीं रहेगी। उसने सुनाया कि 3-4 रोज पहले उसकी बीवी सुबह बाहर निकली तो दूसरे देहातियों की तरह खेतों में रफ़ाए हाजत के लिए जाया करती थी। इस सुबह वो गई और फिर वापस ना आई। सादिक ने बहुत इंतजार किया और उसकी तलाश के लिए निकल खड़ा हुआ। उसके वालिदैन के घर गया, वो वहां भी नहीं थी। ये तफसील सुनाने की चंदा जरूरत नहीं थी कि सादिक उसे कहाँ कहाँ ढूंढता फिरा। उसे पक्का शुबा था कि मेहताब ने उसकी बीवी को अगवा करवाया है। इसकी वजह उसने ये बताई कि कुछ अरसे पहले एक रोज शाह मेहताब के पास उसके कमरे में बैठा हुआ था, जिस कमरे में वो लोगों से मिला करता था। एक बाप अपनी भोली भाली बेटी को साथ लाया और शाह मेहताब से ये अर्ज किया कि उसकी बेटी का रिश्ता कोई कबूल नहीं कर रहा। शाह मेहताब ने उसे ताबीज दिया और लड़की की आंखों में कुछ पड़कर फूंके भी मारी। सादिक इस वक्त तक जान गया था कि इस पीर के पास कुछ भी नहीं है। ये सरापा फरेब और धोखा है। लड़की अपने बाप के साथ 2-3 मरतबा फिर आई। लड़की के बाप ने कहा कि उसके पास लड़की को देने के लिए कुछ नहीं और वो रिश्ता लेने वाले भी कहते हैं लड़की में जिस्मानी नुक्स है। सादिक ने अपने बयान में कहा था कि उसे मालूम था कि किसी दिन शाह मेहताब लड़की को अपने अलग कमरे में ले जाएगा और उसे हविसकारी का निशाना बनाएगा। सादिक लड़की के बाप से मिला और जिस तरह मैंने पहले सुनाया कि इसने लड़की के रिश्ते के लिए अपने आप को पेश किया और शाह मेहताब से कहकर निकाह पढ़वा लिया। सादिक ने एक ऐसी बात बताई जो किसी भी तहजीब याफ्ता इंसान का जहन कबूल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ बात जुराइम और जाली पीरों की दुनिया की हो रही है, जहाँ इखलाकियात के पैमाने कुछ और होते हैं। सादिक ने बताया कि शादी के कुछ अरसे बाद शाह मेहताब ने सादिक से ये कहना शुरू कर दिया कि वो अपनी बीवी को कभी कभार उसके पास भेज दिया करे। शाह मेहताब ने यह फरमाइश बड़े अच्छे अल्फाज में की थी, लेकिन सादिक इसका मतलब समझता था। पहले पहल सादिक उसे टालता रहा, फिर शाह मेहताब ने इसे वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये लड़की उसके दिल में उतर गई है और इसे वो 1-2 रातें अपने पास रखना चाहता है। लेकिन सादिक की इसके साथ शादी हो गई थी। अब शाह मेहताब कहता था कि सिर्फ एक बार सादिक अपनी बीवी को उसके पास भेज दे। अगर सादिक जुराइम पेशा होता और वो शाह मेहताब की दुनिया का ही आदमी होता तो शायद वो इसकी फरमाइश पूरी कर देता, लेकिन सादिक किसी और दुनिया का एक गैरतमंद खानदान का आदमी था। ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि वो आया कहाँ से था, उसकी असलियत क्या थी। इसमें कोई शक नहीं था कि शाह मेहताब पावर वाला पीर था। ये पावर रूहानी नहीं थी, नौसरबाजी और गुंडागर्दी की थी। इसने जब वाज़ेह अल्फाज में ये फरमाइश सादिक के आगे रखी तो सादिक का खून खौल उठा। उसने शाह मेहताब से कहा कि उसकी बड़ी गहरी दोस्ती और राजदारी है, इसलिए वो शाह मेहताब को माफ करता है, लेकिन आज से दोस्ती यारी और हर तरह का ताल्लुक खत्म समझे। यहाँ से उसकी नाराजगी शुरू हो गई। शाह मेहताब ने सादिक को धमकी दी कि अपनी बीवी को अपने परों के नीचे छुपा कर रखना, वरना मैं उसे उड़ा जाऊंगा। सादिक ने बिला झिझक एतराफ किया कि उसने शाह मेहताब की छोटी बीवी के साथ नाजायज मरासिम कायम कर रखे थे और इसमें पहल छोटी बीवी ने ही की थी। वो बड़ी दिलेरी से सादिक से मिलती मिलाती थी। ये जवां साल खूबसूरत औरत सादिक पर ऐसी बुरी तरह फिदा हुई थी कि उसने सादिक से कहा था कि तुम शादी ना कर चुके होते तो मैं इस खावन को कत्ल करके तुम्हारे पास आ जाती। सादिक को सिर्फ ये खतरा नजर आता था कि वो एक ठेकेदार के मजदूरों का मुलाजिम है,
یہ نوکری اسے شاہ مہتاب کی سفارش سے ملی تھی۔ ٹھیکیدار تو ہندو تھا، نوکری دینے والا مینیجر مسلمان تھا جو شاہ مہتاب کا مرید تھا۔ صادق کو معلوم نہیں تھا کہ شاہ مہتاب نے مینیجر کو ایسی بات کہی تھی یا نہیں صادق کو نوکری سے ہٹا دے۔ وہ اتنا جانتا تھا کہ مینیجر نے کبھی اسے ایسا نہ کہا اس نے پیر صاحب کی کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہو اور پیر جا کر راضی کرے۔ صادق کی ایک کمزوری اور تھی جو اس کے لیے بھی خطرہ بن گئی تھی۔ یہ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ پنجاب کا رہنے والا ہے اور یہاں تنہا کیا کر رہا ہے۔ اس نے اپنی اصلیت مجھ پر ظاہر کر دی جو یہ تھی کہ وہ بھگوڑا فوجی تھا۔ میں آپ کو اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں۔ جنگ عظیم کے دوران وہ لوگ بھی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے جنہوں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بھرتی کے دروازے ہر کسی کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ تھوڑی سی ٹریننگ دے کر انہیں مختلف محاذوں پر بھیج دیا جاتا تھا۔ وہاں جب وہ توپوں کے دھماکے اور چھوٹے ہتھیاروں کے فائر کی آوازیں سنتے اور اپنے ساتھیوں کو زخمی ہوتے اور مرتے دیکھتے تو اس وقت کو کوستے کہ جب وہ بھرتی ہوئے تھے۔ بعض فوجی محاذ سے بھاگ جاتے۔ فوجی ہیڈ کوارٹر سے ان کے گھروں کے تھانوں میں رپورٹ کر دی جاتی، فلاں ولد وغیرہ وغیرہ بھگوڑا ہو گیا ہے، اسے گرفتار کر کے فلاں چھاؤنی میں پہنچا دیا جائے۔ بھگوڑے چھپتے پھرتے۔ یہاں سے رشوت کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ علاقہ تھانے دار بھگوڑے فوجیوں سے ماہوار وظیفہ وصول کرتا رہتا اور اسے گرفتار نہیں کرتا تھا۔ بعض پکڑے بھی جاتے تھے، ان کا کورٹ مارشل ہو جاتا اور لڑائی سے بھاگنے کے جرم میں 2 سال سے 8 سال تک کی سزائے قید سنائی جاتی تھی۔ عموماً بھگوڑے روپوش رہتے تھے۔ صادق برما فرنٹ سے بھاگا تھا اور اپنے گھر جانے کی بجائے صوبہ بہار میں گھومتا پھرتا اور محنت مزدوری کر کے روٹی کھاتا رہتا تھا۔ وہ فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن پوٹوہار کے علاقے کا رہنے والا تھا جہاں خاندانی دشمنیوں پر قتل اور خون خرابے ہوتے رہتے ہیں۔ صادق نے ایک ایسی ہی خاندانی لڑائی میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور گرفتاری سے بچنے کے لیے فوج میں بھرتی ہو گیا تھا اور ٹریننگ لے کر اپنی رجمنٹ کے ساتھ چلا گیا۔ ان دنوں برما فرنٹ بڑا ہی خونریزی والا محاذ تھا۔ صادق طبعاً فوجی نہیں تھا، وہ بھگوڑا ہو گیا۔ روزی اور قسمت کا چکر اسے صوبہ بہار کے اس علاقے میں لے گیا۔ جنگ برما تک پہنچ گئی تھی اور فتح جاپانی فوجیں اب کسی بھی وقت پیش قدمی کر کے آسام اور بنگال پر حملہ آور ہو سکتی تھی۔ انگریزوں نے تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر موزوں جگہوں پر ملٹری پوسٹیں تعمیر کرنی شروع کر دی تھیں جن میں اکثر پوسٹیں سنگھل والوں کے لیے تھیں۔ ایسے ہی کچھ اور دفاعی منصوبے تھے جو ٹھیکیداروں کی تعمیر کے لیے دیے جاتے تھے۔ صادق کی رسائی ایسے ہی ایک ٹھیکیدار تک ہو گئی اور جس طرح اسے ملازمت ملی تھی وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ صادق کو یہی خطرہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کہیں پکڑا نہ جائے اور یہ معلوم ہو گیا کہ بھگوڑا فوجی ہے تو اسے کورٹ مارشل کے ذریعے بڑی لمبی سزا ملے گی۔ میں نے اس کے ساتھ پختہ وعدہ کر لیا کہ اس کی یہ اصلیت بے نقاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت میرا مسئلہ صرف شاہ مہتاب کے قاتل کو پکڑنا تھا۔ صادق نے فوری دیانتداری سے بیان دینا شروع کر دیا۔ میں سنا رہا تھا کہ صادق کی بیوی لاپتہ ہو گئی تھی اور وہ اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شاہ مہتاب نے اس کی بیوی کو اغوا کروایا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شاہ مہتاب کو کہیں بھی پکڑ کر قتل کی دھمکی دے گا اور اپنی بیوی اس سے آزاد کرا لے گا۔ اس نے شاہ مہتاب کو اس کے جرائم پیشہ افراد کے ذریعے دھمکی بھی پہنچا دی تھی۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ رات اس کے دروازے پر بڑی زور کی دستک ہوئی۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا کہ یہ پولیس ہوگی جو اسے گرفتار کرنے آ گئی ہے۔ کسی طرح پولیس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ شخص بھگوڑا فوجی ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے کسی طرف سے مکان سے نکلنے کی سوچ لی لیکن اس سے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی جو اسے پکار رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ صادق نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور اپنی بیوی کو دیکھا۔ بیوی خوف کے مارے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ ہانپتی کانپتی اور روتی تھی۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ صادق کے کہنے لگی کہ فوراً اندر گھس کر مجھے چھپا لو۔ صادق اسے اندر لے آیا اور لالٹین جلا کر دیکھا۔ اس کی بیوی کے کپڑے خون سے لال تھے اور پیچھے سے اس کی قمیض بھی پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے صادق کو بتایا کہ شاہ مہتاب کو شاید جان سے ہی مار آئی ہوں۔ اپنے اغوا کی واردات میں اس نے یوں سنائی کہ وہ صبح کھیتوں میں گئی تھی تو ویسے ہی کچھ اور آگے چلی گئی جہاں علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ پیچھے سے کسی نے اس پر کمبل ڈالا اور اٹھا کر ویرانے کی طرف لے گیا۔ راستے میں اسے اپنے کندھوں سے اتارا۔ یہ 2 آدمی تھے۔ انہوں نے اسے دھمکیاں دیں کہ وہ روئی یا شور مچایا تو اسے خراب کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ اسے اغوا کرنے والے یہی 2 جرائم پیشہ افراد تھے جنہیں شاہ مہتاب نے اپنے ساتھ یا اپنے سائے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ لڑکی ان دونوں کو اچھی طرح جانتی پہچانتی تھی۔ وہ اسی طرح صادق کے بھی دوست تھے اور چند مرتبہ اس کے گھر بھی آئے تھے۔ اب یہ دونوں جرائم پیشہ
अपराध मेरे थाने में पाबंद बैठे थे। मैंने कुछ सोचकर ही एएसआई से कहा था कि उन्हें थाने में ही रखना, बाहर ना जाने देना। अब तो मैंने उन्हें बाकायदा हवालात में बंद करना था। उन्होंने अगवा की ये वारदात गालिबन इस उम्मीद पर और इतनी दिलेरी से की थी कि शाह मेहताब इन्हें गिरफ्तारी से बचाए रखेगा। सादिक ने बताया कि उसे बीवी ने यह बात सुनाई कि थोड़ी ही दूर छोटा सा एक गांव था। लड़की को वहां एक मकान में बंद कर दिया गया और ये दोनों लड़की को खराब करते रहे। कत्ल की रात ये दोनों लड़की को शाह मेहताब के घर ले आए। शाह मेहताब का कुत्ता इस वक्त बाहर खुला फिर रहा था, लेकिन इन दोनों आदमियों से मानूस था, इसलिए न भौंका न गुर्राया। ये दोनों आदमी लड़की को शाह मेहताब के हवाले करके चले गए। सादिक का बयान, जब यहाँ पहुंचा तो मैंने बेहतर जाना कि उसकी बीवी को भी बुला लूं और वारदात का इर्तकाब उसकी जबान से सुनूं। मेरे कहने पर सादिक ने अपनी बीवी को बुला लिया और अपने पास बिठा लिया। उसने कहा कि कत्ल का जो वाकया पेश आया था बिला झिझक कह सुनाओ। लड़की ने यह बात यूं सुनाई कि शाह मेहताब उसे अपने कमरे में ले गया और कहा कि वो इसे सिर्फ 2 रातें अपने पास रखेगा और फिर आजाद कर देगा। लड़की ने उससे बड़ी मिन्नत समाजत की और रोई भी, लेकिन शाह मेहताब इंसान नहीं, इबलीस था। उसने लड़की को जोर जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की, जो लड़की ने ना पी। खुद उसने शराब पी रखी थी और लड़की को पलंग पर लेटाने लगा। लड़की पलंग के करीब नहीं जा रही थी। शाह मेहताब ने जबरदस्ती की तो लड़की की कुछ चूड़ियां टूट गईं। शाह मेहताब ने लड़की को जबरदस्ती उठाकर पलंग पर फेंक दिया। लड़की आखिर औरत जात थी और कमजोर थी और शाह मेहताब हट्टा कट्टा आदमी था। लड़की ने कसम खा ली थी कि इस शख्स के हाथों अपना जिस्म नापाक नहीं होने देगी। लड़की ने पंजे से शाह मेहताब की शेरक अपनी मुट्ठी में लेकर इतना जोर से दबाया कि उसके नाखून शाह मेहताब के खाल में उतर गए और वो बेहोश हो गया और एक पहलू के बल पलंग पर गिरा। इस वक्त लड़की चुड़ैल बन चुकी थी। वो उठ खड़ी हुई। अब शाह मेहताब पीठ के बल था और लड़की उसके सीने पर बैठ गई। शाह मेहताब की शेरक लड़की के शिकंजे जैसी मुट्ठी में थी। लड़की ने इसकी शेरक छोड़ दी और दोनों हाथों से इसका गला घूंटा और देखा कि शाह मेहताब के बाजू पलंग पर बेजान होकर गिर पड़े हैं और इसके जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रही थी। मेरा एक सवाल का जवाब देते हुए लड़की ने बताया कि जब शाह मेहताब ने उसे उठाकर पलंग पर फेंका था तो वो नंगे पांव नहीं थी। उसने जूती पहन रखी थी जो उसके पांव में ही रही, उतरी नहीं थी। उसने अपने बयान में कहा कि जब उसने देखा कि शाह मेहताब का मुंह खुल गया है और उसकी आंखें भी ऐसी खुली हैं जैसे डेले बाहर आ जाएंगे, तो उसने शाह मेहताब की गर्दन छोड़ दी। शाह मेहताब का फिर भी मुंह खुला रहा और आंखें भी, तो वो पलंग से उतरी और बाहर निकल गई। हवेली के दरवाजे से निकलते हुए उसने देखा कि एक औरत सहन से निकली है। लड़की बाहर को दौड़ पड़ी। बाई टांग उसे दौड़ने नहीं दे रही थी। वो आहिस्ता चलने लगी तो कुत्ता भौंका और उसकी तरफ आया और वो फिर दौड़ने लगी और कुत्ता उस तक पहुंच गया। कुत्ते ने उसका दायां बाजू अपने मुंह में ले लिया और लड़की की चीख निकल गई। उसने कुत्ते की आंखों पर बड़ी जोर से हाथ मारा तो कुत्ते ने बाजू छोड़ दिया। वो फिर दौड़ी तो कुत्ते ने पीछे से उसकी पीठ पर पंजे मारे। इतने में हवेली के दरवाजे में से एक औरत ने कुत्ते को पुकारा और लड़की ने इस औरत के दौड़ते कदमों की आवाजें भी सुनी। इसके साथ ही लड़की का दुपट्टा उतर गया और कुत्ते पर जा पड़ा। कुत्ता दुपट्टे में उलझ गया और लड़की को भाग निकलने का मौका मिल गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो मैंने किसी न किसी की जबान से तहरीर कर चुका हूँ। सादिक सुबह सवेरे बीवी को डिस्पेंसर के पास ले आया, जख्म पर मरहम पट्टी की और जब वापस आए तो मैं पहुंच गया। मैंने कातिल पकड़ लिया था। यहाँ पर मेरी तफ्तीश खत्म हो गई थी और अब मुकदमा तैयार होना था जिसके लिए शहादत और ठोस सबूत इकट्ठे करने थे, लेकिन मेरे जज्बात उमड़ आए और मैंने इस वारदात में अपनी जात को मुलविस कर लिया था। मेरी जगह आकर सोचें कि जिसे मैं अल्लाह का वली समझता रहा वो इस कदर फरेबकार निकला और एक थानेदार को भी उसने उल्लू बनाए रखा। अगर सिर्फ मेरी जात की तौहीन होती या सिर्फ मुझे इस फरेबकारी की तकलीफ पहुंची होती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उस शख्स ने दर पर्दा जो इब्लीसियत जारी और सारी कर रखी थी उसमें न जाने सादिक की बीवी जैसी कितनी ही भोली भाली और मासूम कुंवारी लड़कियां जलीलो ख्वार कर दी गई थीं। यह भी इंकशाफ हुआ था कि इस शाह मेहताब ने एक हिंदू साहूकार के घर डाका डलवाया था और छोटे मोटे कई जुर्म किए थे। मैंने शाह मेहताब के दोनों जुराइम पेशा आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर अगवा, जबरी आबरूरेजी और 2 दफात के तहत मुकदमा तैयार कर लिया। इन दोनों ने शाह मेहताब के कई जुराइम और गुनाह कबीरा से पर्दा उठाया था। मैं इन तफसीलात में नहीं जा रहा, हालांकि इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी इस तफ्तीशी कहानी के अंदर कई कहानियां हैं
جو اتنی طویل ہیں کہ ایک کہانی میں نہیں سمیٹی جا سکتی۔ مثلاً صادق کے محاذ سے فرار اور اس کا میرے تھانے کے علاقے کے اس گاؤں میں پہنچنا ایک بڑا ہی سنسنی خیز واقعہ تھا، جسے میں ایکشن ڈرامہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کبھی خیال آیا تو سناؤں گا۔ شاہ مہتاب کا قتل میرے لیے باعث مسرت تھا۔ میں اب یہ ارادہ کر بیٹھا تھا کہ صادق کی بیوی کو سزا سے بچانا ہے۔ پاکستانی خواتین و حضرات تو سمجھتے ہیں کہ پولیس جسے چاہے بچا سکتی ہے اور جسے چاہے لٹکا سکتی ہے۔ یہ مکمکا کی کرشمہ سازی ہے، لیکن انگریزوں کے دور حکومت میں یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تھانے دار کو ملزم گرفتار کرنا ہی پڑتا تھا۔ میں نے صادق کی بیوی کو باقاعدہ گرفتار کر لیا اور تھانے لے گیا۔ مقدمہ اس زمین پر کھڑا کیا کہ اس ملزمہ کو اغوا کیا گیا، اسے بے آبرو کیا گیا اور اس شاہ سے اپنی عزت و جان بچانے کے لیے لڑکی نے شاہ کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ یہ اس کا قانونی حق تھا۔ میں نے لڑکی کو قانونی حق دلانے کے لیے کچھ اور ڈرامے کھیلے۔ مثلاً ایک یہ کہ شاہ مہتاب کا ریوالور 6 گولیوں سے بھر کر واردات والے پلنگ پر رکھا اور وہاں سے برآمد کروایا۔ برآمدگی کی گواہ اپنی مرضی سے رکھے اور اس طرح ثابت کیا کہ مقتول نے ریوالور کی نال ملزمہ کی کنپٹی پر رکھی ہوئی تھی اور جان کی دھمکی دے کر اس کی آبرو ریزی کی کوشش کی، لیکن ملزمہ کو مقتول کا گلا دبانے کا موقع مل گیا۔ اس طرح یہ مقدمہ سیلف ڈیفینس بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی 2 جرائم پیشہ افراد پر اغوا اور آبرو ریزی اور 2 مزید دفعات کا مقدمہ تیار کر کے عدالت بھیج دیا گیا اور اس مقدمے کے حوالہ عدالت میں شامل کر دیا گیا۔ لڑکی کے وکیل کو الگ کر کے میں نے سمجھا دیا تھا کہ وہ عدالت میں یہ نکتہ اور دلیل دے کہ لڑکی کے ساتھ اس قدر ظلم ہوا تھا کہ اس ظلم میں مقتول اضافہ کر رہا تھا۔ ملزمہ اپنی دماغی توازن کھو بیٹھی اور اس پاگل پن میں اس نے قتل کی واردات کر ڈالی۔ مختصر یہ کہ میں نے اپنا آپ بھی بچائے رکھا، میں ملزمہ کی مدد بھی کر رہا تھا اور مقدمہ ایسا بنایا جو ملزمہ کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر میں یہ کہانی صرف وکیلوں کو سنا رہا ہوتا تو میں مقدمے کی پوری تفصیل سناتا۔ اسے صرف وکیل ہی سمجھ سکتے تھے۔ مقدمہ چلا اور صادق کی بیوی کو سیشن جج نے 3 سال سزا دی۔ جج ہندو تھا۔ اس نے مسلمانوں کی پیر پرستی کے خلاف فیصلے میں بڑی رسوا کن باتیں لکھیں اور یہ لکھا کہ لڑکی یعنی ملزمہ انہی جرائم کا شکار ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی تو صفائی کے وکیل نے 1-2 اور نکتے جو اسے میں نے بتائے تھے پیش کر دیے اور اس انگریز جسٹس نے لڑکی کو بری کر دیا۔ صادق کے متعلق تو میں نے کسی پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ یہ بھگوڑا فوجی ہے۔ اسے میں نے کہا تھا کہ اب وہ خود سوچ لے کہ اسے یہیں رہنا ہے یا یہاں سے نکل جانا ہے۔ اس نے کہا اب جو ہوگا دیکھی جائے گی، میں بیوی کو ساتھ لے کر وطن جا رہا ہوں۔ میری یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن سیدھے سادے اور گنوار مسلمانوں نے شاہ مہتاب کو یوں زندہ رکھا کہ اس کا مزار بنایا اور پھر مزار پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور میں نے وہاں ایک سالانہ عرس بھی دیکھا تھا۔